السلام علیکم ناظرین، پروگرام نئی سوچ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان افضال احمد۔ ناظرین، کسی بھی ملک، کسی بھی معاشرے اور کسی بھی خطے، کسی بھی قبیلے، کسی بھی گھر، اس کی تعمیر، ترقی، خوشحالی میں خواتین کے کردار سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کسی بھی قوم کی، کسی بھی ملک کی ترقی میں خواتین کا کردار نمایاں ہوتا ہے، کیونکہ انہی کی بدولت ایک گھر، ایک معاشرہ اور ایک ملک بنتا ہے۔ تو ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں خواتین کے حقوق کے حوالے سے کہ خواتین کے حقوق اور روشن خیالی کا تصور۔ اس کے پہلے حصے میں ہم بات کریں گے کہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے اسلامی تعلیمات کیا ہیں۔ دوسرے حصے میں بات کریں گے مغرب کے حوالے سے کہ مغرب میں اسپیشلی یورپی ممالک میں خواتین کے حقوق کی کیا صورتحال ہے، اس کا ہم جائزہ لیں گے۔ تیسرے حصے میں بات کریں گے کہ روشن خیالی کا تصور کیا ہے اور اس کے حقائق کیا ہیں۔ اسی حوالے سے ہمارا ساتھ دیں گے محترمہ پروفیسر اندلیب خان صاحبہ، آپ اسکالر الہدیٰ انٹرنیشنل، اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے معزز مہمان نوجوان مذہبی اسکالر ہیں حافظ مبشر خان صاحب۔ حافظ صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی۔ ہم بات کرتے ہیں کہ اسلام سے پہلے جو صورتحال تھی اس کے بارے میں کہ قبل از اسلام خواتین اور جو ایک خاتون ہے اس کے کیا حقوق تھے اور ان کی کیا حالت تھی۔ پہلے تو میں اس پروگرام کے انعقاد پر تمام ٹیم کا جو ہے اپریشیٹ کروں گا کہ سماجی مسائل میں یہ بہت اہم موضوع ہے کہ جس کے اوپر جو ہے آج گفتگو کے لیے یہ رکھا گیا پروگرام، اور پھر اس کا اسلامی نقطہ نظر سے جائزہ یہ اس سے زیادہ اہم چیز ہے کہ عورتوں کے حقوق کے حوالے سے بات تو بہت کی جاتی ہے، لیکن ہمیں اس کے حوالے سے قرآن و حدیث کی کیا تعلیمات ہیں یہ ہمارے سامنے آنا، عوام کے سامنے آنا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ جی بالکل۔ لیکن اسلامی تعلیمات عورتوں کے حقوق کے حوالے سے کیا ہیں، اس سے پہلے اس چیز کا جائزہ لینا ضروری ہے کہ اسلام سے قبل عورت کی کیا حالت تھی معاشرے میں، اور عورت کو معاشرے میں کیا حقوق ملے ہوئے تھے۔ جی بالکل۔ سب سے پہلے ہم یہاں سے چلتے ہیں کہ جس جگہ سب سے پہلے کلمہ توحید کی آواز بلند ہوئی یعنی جزیرہ عرب، تو صرف اگر ہم اس خطے کا جائزہ لیں کہ اس خطے میں خواتین کے ساتھ کیا سلوک رواج رکھا جاتا تھا اور یہاں خواتین کو کیا حقوق حاصل تھے، تو ہم پر بہت سی حقیقتیں کھل جائیں گی۔ مثال کے طور پر ابتدا سے ہم لیں تو ابتدا میں جیسے ہی بیٹی پیدا ہوتی تھی تو عرب کے ہاں یہ تھا کہ بچی کی پیدائش کو ماں باپ کے لیے عار کا باعث سمجھا جاتا تھا۔ قرآن مجید نے اس کی عکاسی کی ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ اگر ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ تاریک پڑ جاتا ہے اور وہ قوم سے چھپتا پھرتا ہے، گویا کہ اس کو بہت بری خبر دے دی گئی کہ جس کی وجہ سے قوم سے منہ چھپاتا پھر رہا ہے، اور پھر وہ سوچتا ہے کہ میں کیا لوگوں کی باتیں سنتا رہوں اور ایسے ہی رہوں یا اس کو زندہ درگور کر دوں۔ تو یہ عرب میں رواج تھا کہ اگر بیٹی کی پیدائش ہو جاتی تو اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا۔ پھر اس کے بعد یہ بیٹی اگر باقی رہتی، زندہ رہتی، تو اس کو بڑے ہونے کے بعد معاشرے کے اندر کسی بھی قسم کا حق حاصل نہیں تھا، نہ اس کو نکاح کے حوالے سے کوئی حق حاصل تھا، نہ معاشی حوالے سے کوئی حق حاصل تھا۔ مثال کے طور پر اس کی ملکیت کا کوئی تصور نہیں تھا کہ عورت بھی جو ہے کچھ مالک ہو سکتی ہے، وہ اپنی مرضی سے جو ہے مال کے اندر تصرف کر سکتی ہے، نہیں، نہ اس کو وراثت کا حق ملا کرتا تھا، نہ اس کو جو ہے کاروبار کا کوئی حق حاصل تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہی عورت جو ہے اس کو اگر آئلی اور خاندانی نظام میں ہم دیکھیں تو نکاح کے حوالے سے بھی اس کو جو ہے حقوق حاصل نہیں تھے، نہ یہ اپنی مرضی سے شوہر کا انتخاب کر سکتی، اور پھر اگر شوہر کسی کے ساتھ یہ منسلک ہو جاتی تو منسلک ہونے کے بعد جو ہے اگر اس رشتے میں کوئی پریشانیاں ہیں تو اس رشتے میں پریشانیوں کی وجہ سے وہ اس رشتے سے علیحدہ خود اپنی مرضی سے نہیں ہو سکتی تھی۔ ایک مرد جو ہے وہ کئی بیویاں تو رکھ سکتا تھا، لیکن ایک بیوی اگر شوہر سے عاجز آ گئی اور شوہر اس کے حقوق ادا نہیں کرتا تو اس کو یہ حق نہیں تھا کہ وہ اس شوہر سے علیحدگی اختیار کر لے۔ اسی طریقے سے شوہر جو ہے وہ بیویوں کو ایک سے زیادہ کئی سو طلاقیں دے دیتا، لیکن جو ہے بیوی جو ہے اس کے بعد بھی وہ اگر اپنے پاس برقرار رکھنا چاہتا تو وہ اپنے پاس برقرار رکھ سکتا تھا۔ یعنی یہ اس طرح کا پسماندہ معاشرہ تھا جہاں جو ہے یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام لے کر آئے، اور پھر وہاں جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پسماندہ معاشرے سے عورت کو اس
قدر جہاں اس کی حق تلفی ہو رہی تھی وہاں سے اٹھا کر جو ہے اس کو وہ حقوق دیے کہ جس کی نظیر آج کے جدید معاشرے میں بھی ملنا مشکل ہے. وہ جی بالکل ایک روشن پہلو دکھایا, جی بالکل روشن رستہ دکھایا, جی جی ایک روشن خیالات جو ہے ان کو پیدا کیا. تو جب اسلام آیا تو اسلام نے عورت کو کیا کیا مقام دیا, کہ مطلب پہلے تو یہ تھا کہ پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا, وراثت میں حصہ نہیں ملتا, عورت کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا جاتا, کوئی عزت نہیں, کوئی احترام, ایون کہ آپ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا. تو اسلام نے عورت کو کیا رتبہ دیا, کیا مقام دیا, کیا حقوق دیے؟ دیکھیں, اسلام نے سب سے پہلے تو عورت کا ایک دائرہ کار متعین کیا کہ عورت کی جو اٹھان ہے, عورت کی جو تخلیقی یا فطری جو ہے اس کی خصوصیات ہیں, اس کے حوالے سے عورت کہاں رہ کر عمل کر سکتی ہیں. پھر اس کے بعد اس دائرہ عمل میں رہتے ہوئے عورت کو جو ہے ہر اسٹیپ پر ہر حوالے سے جو ہے اس کو ایک مقام دیا. مثال کے طور پر عورت کا دائرہ کار یہ متعین کیا کہ عورت کی اٹھان ایسی ہے کہ وہ گھر کے اندر رہ کر امور خانہ جو ہے وہ بہتر طریقے سے انجام دے سکتی ہے. تو اس کو گھر کے حوالے سے ذمہ داری دی. اب گھر میں اس کی حیثیت جو ہے مختلف دی, کہ کبھی تو اس کی حیثیت ہوگی بہن کی, کبھی اس کی حیثیت ہوگی بیٹی کی, کبھی اس کی حیثیت ہوگی بیوی کی, کبھی اس کی حیثیت ہوگی ماں کی. ہر حوالے سے اسلامی تعلیمات ہمارے سامنے بالکل واضح ہیں کہ اسلام نے عورت کو ہر اسٹیپ پر ہر حوالے سے ماں ہونے کی حیثیت سے, بیوی ہونے کی حیثیت سے, بیٹی ہونے کی حیثیت سے, بہن ہونے کی حیثیت سے وہ مقام دیا جو دوسرے معاشروں میں نہیں. مثال کے طور پر پہلے یہ ہوتا تھا کہ بیٹی ہے تو بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جائے. اسلام نے بیٹی کو یہ مقام دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک اس کی بیٹی ہو چکی, اب دوسری بیٹی اس کو ملتی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے, اور وہ ان دونوں کی اچھے طریقے سے کفالت کرتا ہے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کے لیے جو ہے جنت کا کفیل ہوں. تو جنت کی اس کو بشارت دی. پھر اسی بیٹی کو اگر بہن کا درجہ ملتا ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس میں بعض روایت میں یہ الفاظ آئے کہ جو شخص اپنی بہن کا خیال رکھے تو اس کے لیے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی. پھر یہی عورت جب بیوی بنتی ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی کے ساتھ تاکید فرمائی کہ میں تم کو تمہاری بیویوں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کہ ان کے حقوق کا خیال رکھنا, اور فرمایا کہ سب سے زیادہ وہ حقوق, وہ شرائط جو پوری کرنے کے قابل ہیں وہ شرطیں ہیں جو انسان عقد نکاح کے وقت بیوی کے حوالے سے اپنی زبان سے کہتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے بیوی کے بارے میں قرآن میں حکم آتا ہے کہ آپ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے ساتھ جو ہے معروف طریقے سے پیش آؤ, ان کے ساتھ کوئی سختی یا اس طرح کا جھڑکنے والا معاملہ روش اختیار نہ کرو. یہ مطلب نہیں کہ اگر تم گھر کے سربراہ ہو تو پھر عورت کو ایک لونڈی کی حیثیت دے دو اور اس کے اوپر جو ہے اپنی حکومت چلاؤ, نہیں, بلکہ عورت کو جو ہے اس کے حقوق بھی ادا کرو اور ساتھ میں اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آؤ. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عورت کی طرف سے کبھی کوئی برائی, کبھی کوئی خلاف توقع چیز پیش بھی آ جائے تو اس صورت میں مرد کو فوراً جو ہے اس کے اوپر گرفت کرنا یہ مناسب نہیں, بلکہ شوہر کو چاہیے کہ وہ اس سے درگزر سے کام لے. اور فرمایا کہ عورت جو ہے اگر اس کے اوپر زیادہ سختی کرو گے تو وہ عورت جو ہے اس کی وجہ سے ٹوٹ جائے گی, لہذا عورت کے اوپر زیادہ سختی سے جو ہے منع فرمایا گیا. کہا کہ اس کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ, اور فرمایا کہ دیکھو بہترین اخلاق کا معیار یہ ہے کہ جو تم میں اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا اخلاق والا ہے, یعنی آنے والے مہمان کے ساتھ تو ہر کوئی خندہ پیشانی سے پیش آ جاتا ہے, تھوڑا سا اس سے اچھے انداز میں بات کر لیتا ہے, لیکن جس کے ساتھ 24 گھنٹے کا تعلق ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 24 گھنٹے کے ساتھ 24 گھنٹے کا جس کے ساتھ تعلق ہے اس کو اخلاق کا پیمانہ قرار دیا کہ جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق والا ہے وَأَلْتَفُكُمْ بِهِنَّ, کہ جو ان سے سب سے زیادہ نرم خوئی سے پیش آنے والا ہے, تم میں وہ بہترین اخلاق والا اور وہ بہترین جو ہے ایمان والا ہے. پھر یہی بیوی جب ماں بن جاتی ہے تو ماں کے حوالے سے اس کو شریعت نے مقام دیا. آپ دیکھیں کہ ہم کہہ تو یہ دیتے ہیں کہ مرد جو ہے وہ عورت کے اوپر حاکم ہے, لیکن ہم یہ تعلیم نہیں پڑھتے کہ کسی بھی معاشرے میں کسی بھی طبقے کے اندر جو ہے کہیں ہم یہ دیکھیں تو ہمیں یہ بات نہیں ملتی کہ مرد کو حکم دیا گیا ہو کہ عورت کی خدمت کرے. اسلام وہ مذہب ہے کہ جس نے حکم دیا کہ تم اپنی ماں کی خدمت کرو. ایک صحابی آئے, کہا کہ یا رسول اللہ میں جہاد میں شرکت کا خواہش مند ہوں. فرمایا کہ تمہاری ماں زندہ ہے؟ فرمایا ہاں. کہا کہ جاؤ تمہارا جہاد جو ہے ماں کے قدموں میں ہے, اس کی خدمت کرو. پھر صرف یہی نہیں کہ ماں کی حیثیت سے, بلکہ کہا کہ اگر ماں مر جائے, انتقال ہو جائے, ماں دنیا سے چلی جائے تو ماں کے جو گھر والے ہیں ان کے ساتھ اخلاقی سے پیش آؤ. ایک صحابی آئے, فرمایا یا رسول اللہ میری ماں وفات پا چکی ہے تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہا کہ ان کی بہن جو ہے وہ زندہ ہیں؟ کہا کہ ہاں. کہا کہ جاؤ اپنی خالہ کے ساتھ جو ہے اچھا برتاؤ کرو, یہ تمہارے لیے جو ہے جنت کا باعث ہے.
تو الغرض ہر حوالے سے اسلام نے عورت کو جو ہے ایک بہترین مقام پر لا کر کھڑا کیا اور اس کو وہ حقوق دیے جو دوسرے معاشروں کے اندر اور دوسرے مذاہب کے اندر ہمیں نظر نہیں آتے. جی ابھی ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر اندلیب خان صاحبہ نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم، آج ہم بات کر رہے ہیں خواتین کے حقوق کے حوالے سے اور جو روشن خیالی کا تصور پایا جاتا ہے اس کے بارے میں. بات چل رہی تھی کہ اسلام سے پہلے جو ہے وہ خواتین کے کیا حقوق تھے، پھر اسلام آیا تو اسلام نے عورت کو کیا جو ہے وہ عزت دی، کیا احترام دی. بات کرتے ہیں ہم اس وقت یورپی ممالک کی. تو یورپی ممالک میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ اسلام کا جو معاشرتی نظام ہے بہت سخت ہے، خواتین کے اوپر بہت زیادہ پابندیاں ہیں، ظلم ہے، جبر ہے، ستم ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یورپی ممالک میں تو اس قسم کا تصور پایا جاتا ہے، لیکن یہ میں سمجھتی ہوں کہ صرف اور صرف اسلام کی صحیح روح اور اسلام کی جو صحیح تعلیمات ہیں ان کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے. اور اگر حقیقی معنوں میں ہم اسلام کی تعلیمات کو دیکھیں اور تھوڑا گہری نظر سے دیکھیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام تو عورتوں سے بہت سارے حقوق کی حفاظت کرتا ہے. اگر ہم کمپیئر کریں اس کو یورپی ممالک سے، اور یورپی ممالک میں عورتوں کے جس حد تک حقوق ہیں یا جس طرح کی وہ لائف گزارتی ہیں، اور اس سے اگر ہم اسلام کی دیے ہوئے نظریے کو کمپیئر کریں تو ہمارے دین میں تو بہت ساری سہولتیں اور بہت ساری حقوق ہیں جو عورت کو دیے گئے ہیں. عورت جو ہے وہ مالی اعتبار سے بھی بہت ساری حقوق رکھتی ہے، خاندانی اعتبار سے بھی اس کے بہت سارے حقوق ہیں. ایک گھر جب اس کو دیا جاتا ہے تو اس کے اندر بھی اس کے بہت سارے حقوق ہیں، صرف فرائض نہیں ہیں. اور اسلام جو ہے وہ عورت کو پابندیوں میں نہیں جگڑتا، بلکہ اگر اس کے لیے کچھ احکامات اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں تو وہ صرف اور صرف اس کی حفاظت کے لیے ہیں، اس کی بھلائی کے لیے ہیں. اور یہ سمجھنا کہ شاید اس کے کوئی ظلم ہو رہا ہے یا جبر ہو رہا ہے، یہ صرف اور صرف ایک ناسمجھی کی بات ہے. اور اسلام کا جو درست تصور ہے اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اس قسم کے خیالات ابھرتے ہیں. ورنہ اسلام میں ظلم نہیں ہے، بلکہ حقیقی معنوں میں اسلام نے تو حقوق دیے ہیں عورتوں کو. جب ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ دین دیا گیا تو اس زمانے میں معاشرے میں عورتوں کے ساتھ کیا حقوق، کس قسم کے عورتوں کے ساتھ معاملہ کیا جاتا تھا، کتنے حقوق تھے. نہ تو مالی اعتبار سے ان کو کسی قسم کے کوئی حقوق حاصل تھے، نہ خاندان میں ان کا کوئی رتبہ تھا، نہ معاشرے میں ان کا کوئی حق تھا، نہ ان کو کوئی مقام دیا جاتا تھا. جبکہ جب اسلام آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دین دیا گیا تو عورت کو جو ہے وہ بیوی کی حیثیت سے بھی اس کو حقوق بتائے گئے کہ اگر ایک عورت کو بیوی بنا کے گھر لے کر آتے ہیں تو وہ ان کو بیوی کو کس قسم کے حقوق دینے ہوں گے. اگر ایک بیٹی ہے تو اس کو کس طرح کے حقوق دینے ہیں. وہی لڑکی اگر ماں بنتی ہے تو ماں ہونے کے ناطے اس کے بہت سارے حقوق ہیں. اور اگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ احکامات ایسے دیے گئے ہیں جیسے مثلاً بعض حجاب کے احکامات کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی بہت ظلم ہے اور عورت کی کوئی زیادتی ہے، تو اگر اس کے لیے بھی دیکھا جائے اس کو بصیرت کی نگاہ سے اور گہرائی سے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ظلم نہیں بلکہ عورت کی حقوق کی حفاظت ہے. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ ایسا جو تصور یورپ میں پایا جاتا ہے وہ صرف اسلام سے بے بہرا ہونے کی وجہ سے اور اسلام کے حقیقی تصور کو نہ جاننے کی وجہ سے ہے، اور کچھ بھی نہیں. جی تو ابھی بات کرتے ہیں دنیا بھر میں جو ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے خواتین پر گھریلو تشدد کیا جاتا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی کہ اس کو اوور آل اگر پوری دنیا کا جائزہ لیا جائے تو اس کی کیا کیفیت ہے، کیا صورتحال ہے؟ دیکھیے جی، مختلف معاشروں میں مختلف کیفیات ہیں. بعض معاشروں میں واقعی عورتوں کے پر ظلم ہوتا ہے اور اس سے تو ہم میں سے کوئی بھی جو ہے وہ یعنی نگاہیں بند نہیں کر سکتا، ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے. لیکن یہ سمجھنا کہ صرف اسلامی معاشروں میں ایسا ہو رہا ہے اور جو دیگر معاشرے ہیں ان میں شاید ایسا نہیں ہو رہا، تو یہ میرا خیال ہے کہ کوئی عدل پر مبنی بات نہیں ہوگی. دیکھنے میں جہاں پر بھی ایسے یعنی اس طرح کے کوئی بھی ڈومیسٹک وائلنس کے واقعات ہیں تو صرف مسلم ممالک میں نہیں ہے بلکہ غیر مسلم ممالک میں مسلم ممالک سے بھی کہیں زیادہ ہیں اگر حقیقی معنوں میں اس طرح کی اسٹیٹسٹکس وغیرہ پر نظر ڈالی جائے تو. اور دوسری بات یہ کہ اگر اسلامی ممالک اسلامی معاشرے میں بھی کہیں ہمیں اس طرح کے ڈومیسٹک وائلنس کی مثالیں نظر آتی ہیں تو اس کا سبب جو ہے وہ ہمارا دین نہیں ہے، ہمارا اسلام نہیں ہے، بلکہ ہمارا دین، ہمارا اسلام تو
اس طرح کی ہر چیز کے جس کی وجہ سے عورت کے کسی قسم کا بھی کوئی زیادہ آ سکتی ہے، عورت کا کسی طرح کی اذیت ہو سکتی ہے، ایسی تمام چیزوں سے روکا گیا ہے، ایسی تمام چیزوں سے منع کیا گیا ہے. مارنا تو دور کی بات یا تشدد کرنا تو دور کی بات، عورت کے ساتھ جو ہے وہ بار بار خیر کا معاملہ کرنے کی بات کی گئی اور بار بار ہی نصیحت کی گئی کہ عورتوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. ہم اس میں بے شمار حدیث دیکھ سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں کہ جو تمہارے اپنے گھر والی کے ساتھ اچھے ہیں. تو یعنی اچھا معاملہ کرنا اور اچھا سلوک کرنا یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ کس قدر اچھا سلوک کیا کرتے تھے. معاملہ چاہے کتنا بھی سخت کیوں نہ ہو، ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات، کبھی اونچی آواز سے بات بھی کرنے کی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی ایسی چیز نہیں ملتی. تو وائلنس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی قسم کا کوئی ان کے اوپر تشدد کرنے کا کوئی اس کو روا رکھا جائے ہمارے دین میں، بلکہ ہمارا دین تو پرامن ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دنیا سے جاتے تک بھی جو آخری نصیحت کی وہ عورتوں کے بارے میں کی کہ اپنی عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا کہ کہیں ان کے حقوق نہ تم پامال کرنے لگو. تو یہ تو انسان ہونے کے ناطے بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس طریقے سے کسی کو تشدد کسی کے اوپر کرنا یا اس کے حقوق وائلیٹ کرنا جو ہے اس کی اجازت ہے. تو ہم یہ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ ہمارا دین ایسی اجازت دے گا؟ ہمارے دین میں کسی کی کوئی اجازت نہیں ہے. ہاں اگر کچھ لوگ اسلامی معاشروں میں ایسی حرکتیں کرتے ہیں، بالکل ایسا ہے کہ دیکھیں کہ ڈومیسٹک وائلنس جو ہے اس کو بنیاد بنا کر جو ہے اسلامی معاشرے کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ یہاں پر ماڈرنزم نہیں ہے، بالکل جو ایک روشن خیالی کا تصور نہیں ہے، بالکل بائنڈڈ ہے، تو یہ تصور پایا جاتا ہے. تو آپ کیا کہیں گے کہ کیا یہ اس بات میں حقیقت ہے کہ ہم صرف کسی ایک چیز کو بنیاد بنا کر، جو کہ بنیاد بھی نہیں ہے، بالکل جھوٹی ہے، پروپیگنڈا ہے، اس کی بنیاد پر ہم اس پورے معاشرے کو ہی غلط تصور کریں؟ جی بالکل، میں یہی بات کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ سمجھنا کہ اگر اس معاشرے میں کچھ ایسا ہو رہا ہے تو یہ پورا معاشرہ ہی شاید غلط ہے، ایسا کہنا بالکل بھی درست نہیں ہے. چند عناصر یا چند لوگ اگر ایسا کرتے ہیں تو اگین وہی بات کہ ہمارے دین کا یہ حکم نہیں ہے. ہاں وہ ایک شخص کا پرسنل عمل ہو سکتا ہے، وہ شخص کا ذاتی فیل ہو سکتا ہے اگر کوئی شخص ایسا کر رہا ہے، اور یقیناً اس کو کنڈیم کرنا چاہیے، اس کو روکنا چاہیے، اس کے ہاتھ کسی بھی طریقے سے چاہے قانون کے تحت یا گھریلو معاملات میں نمٹانے کے لیے گھر کے بڑے اگر اس معاملے میں کچھ یعنی انٹرفیئر کر کے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. لیکن یہ کہہ دینا کہ اگر ایک شخص تشدد کر رہا ہے، ایک شخص وائلنس کا ہو رہا ہے شکار، یا ایک خاندان میں ایسا ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ سارا معاشرہ ہی ایسا ہے، تو ایسا کہنا جو ہے وہ میرے خیال سے حق بات نہیں ہوگی، عدل پر مبنی بات نہیں ہوگی. جی بالکل. محترمہ پروفیسر اندلیب خان صاحبہ، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی. جی مبشر خان صاحب، جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ اسلام سے پہلے، اسلام کے بعد پھر ہم نے یورپی ممالک کا جو ہے وہ مختصر سا جائزہ لیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب ہم چلتے ہیں دوسرے مذاہب کی طرف، ٹھیک ہے، جس طرح اسلام کے علاوہ جو باقی مذاہب ہیں ان میں خواتین کے حقوق کی کیا صورتحال ہے؟ خواتین کو کتنے حقوق دیے جا رہے ہیں؟ معذرت چاہوں گا آپ کی قطع کلامی پہ، جو اس سے پہلے آپ نے سوال کیا ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے. جی، تو اس میں ایک چیز واضح کرنا ضروری ہے کہ اول تو ہم یہ چیز اصول ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی شخص کے انفرادی عمل کے ذریعے ہم اسلام کی تشریح نہیں کر سکتے. کوئی کتنا ہی بڑا مسلمان ہو، صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی حجت تھا اور عمل بھی حجت. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہم مسلمان چاہے کتنا ہی بڑا عالم ہو، کتنا ہی بڑا مقتدی و پیشوا ہو، اگر وہ کوئی عمل کرتا ہے تو ہم اس کے عمل کو بنیاد بنا کر اسلام کی تشریح ہرگز نہیں کر سکتے، کیونکہ اسلام ہمارے سامنے کتاب و سنت کی شکل میں واضح ہے. جو کتاب و سنت کے اندر احکامات آئے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے فرمودات ہمارے سامنے ہیں، تو وہ اسلام کی تشریح ہے. اس کے علاوہ میں اور آپ جو ہے اسلام کی تشریح اپنی طرف سے یا اپنی عملی اس سے نہیں کر سکتے. قرآن نے جو ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے بات ہوئی، تو یہ کہنا کہ اسلام میں عورت کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی اجازت بالکل نہیں دی گئی اور عورت کو جو ہے زد و کوب کرنا یہ اسلام نے بالکل، تو اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے. وہ یہ کہ قرآن کی واضح آیت ہے جس کا کوئی بھی مسلمان انکار نہیں کر سکتا، قرآن مجید میں موجود ہے، فَاعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. تو اس کے اندر قرآن مجید نے ان عورتوں کے بارے میں، اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ مرد اور عورت کا جب تعلق ہوتا ہے،
اور یہ خاندانی سلسلہ شروع ہوتا ہے تو قرآن نے اس میں پہلے یہ فیصلہ فرما دیا کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں کے نگران ہیں۔ نگران کا مطلب یہ کہ وہ ان کا خیال رکھیں گے، ان کی رعایت کریں گے، ان کی دیکھ بھال کریں گے، ان کا نان و نفقہ اٹھائیں گے، ان کے اوپر خرچ کریں گے، ان کی تمام ذمہ داریوں کے مسئول جو ہے وہ مرد ہیں۔ اگر ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے تو ان کے بارے میں پوچھ گچھ بالکل، اور اگر ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے تو عورت کو آگے یہ بھی اختیار دیا گیا کہ اگر مرد جو ہے نان و نفقہ نہیں اٹھا رہا تو وہ عدالت میں جا کر جو ہے حق فسخ نکاح جو ہے وہ دائر کر سکتی ہے۔ لیکن اگر وہ تمام اپنے حقوق ادا کر رہا ہے، جو عورت کے حقوق وہ ادا کر رہا ہے، اس صورت میں اگر بیوی کی طرف سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ وہ قرآن کے اس فیصلے کو نہیں مان رہی، وہ شوہر کی جو اپنے اوپر ایک برتری ہے اس کو نہیں تسلیم کر رہی، تو اس صورت کے اندر اور وہ اس کی مخالفت کر رہی ہے بات کے اوپر، تو قرآن نے پہلا درجہ یہ دیا کہ اس کو پیار سے سمجھایا جائے، فاعظوہن، واعظ کیا جائے، یعنی طریقے سے اس کو نصیحت آمیز انداز میں سمجھایا جائے۔ لیکن اگر وہ نہیں مانتی تو دوسرے نمبر پر جو ہے کہا کہ خوابگاہوں کے اندر ان سے علیحدگی اختیار کی جائے۔ لیکن اگر تب بھی نہیں مانتی تو تیسرا اسٹیپ یہ ہے کہ پھر جو ہے انہیں مارنے کی قرآن نے اجازت دی، لیکن اس مارنے کے اندر بھی بہت زیادہ قیودات ہیں۔ اگر ہلکی سی مار سے فوراً عورت جو ہے وہ دوبارہ سنبھل جاتی ہے تو کہا کہ فلا تبغوا علیہن سبیلا، اب تمہارے لیے بالکل بھی کوئی ہرگز گنجائش نہیں کہ اب تم دوبارہ سختی سے پیش آؤ، نہیں، اب دوبارہ جو ہے تم نیکی اور نرمی کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ پیش آؤ گے۔ اور پھر جو مارو گے تو مارنے کے اندر بھی چہرے کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں، ایسی مار مارنے کی اجازت بالکل بہت زیادہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ضرب ہو تو ضرب غیر مبرہ ہو، یعنی ایسی ضرب ہو جس سے نشان نہ پڑے، یہ نہ ہو کہ یعنی آپ اس سے اندازہ کریں کہ یعنی کہ اصل میں یہ جو ہمارے ذہن میں جو تصور ایک غلط سا آتا ہے وہ لوگوں کے انفرادی عمل کی وجہ سے آتا ہے کہ وہ اٹھا رہے ہیں ہاتھ تو وہ اس حد تک کہ قتل کر دیتے ہیں، بالکل صحیح بات، وہ ہاتھ توڑ دیا، پاؤں توڑ دیا، تو اس کی تو شریعت نے ممانعت کی ہے، تو یہ والی ضرب نہیں۔ لیکن اگر جو ہے عورت کا رویہ یہ ہو تو اس صورت میں اسلام نے اجازت دی، یعنی کہ اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے، لیکن اس کی لمیٹیشن ہے، اس کی پابندی اگر کوئی نہیں کرے گا تو عدالت اس سے جو ہے سوال کر سکتی ہے کہ تم نے جو ہے کیوں یہ جو ہے زیادتی کی، اور اس کے اوپر جو ہے اس کو سزا ملنی چاہیے اسلامی معاشرے میں۔ یہ ایک بات کی وضاحت تھی۔ اس کے علاوہ آپ نے جو جی جو سوال پوچھا کہ دوسرے مذاہب کے اندر جو ہے عورت کو کیا حقوق حاصل ہیں، تو صرف ہم بڑے بڑے جو مذاہب ہیں جو آسمانی مذاہب ہیں، صرف ہم اسی کی طرف جاتے ہیں کہ یہودیت یا عیسائیت کے اندر جو ہے عورت کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، تو جو ان کی آسمانی کتابوں کی جو شکل ہمارے سامنے ابھی موجود ہیں تو اس کے اندر جو تعلیمات ہیں تو ان تعلیمات کے مطابق عورت کو سیئہ اولا کا مرتکب کہا گیا ہے، کہ یعنی عورت وہ ہے کہ جس نے سب سے پہلے جو ہے اس عالم کے اندر گناہ کیا، یعنی حضرت حوا علیہ السلام کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر کے انہوں نے کہا، حالانکہ وہ ایک بھول تھی، اور کہا گیا ہے ان کتابوں میں کہ چنانچہ اب حضرت حوا کی اس غلطی کی وجہ سے مرد کو اس کے اوپر حاکم بنا دیا گیا، اور عورتیں جو ہیں گویا کہ محکوم کی زندگی اس دنیا میں گزار سکتی ہیں، اور اب یہ سلسلہ جو ہے ان کی نسل میں بھی چلتا رہے گا کہ جو بھی آنے والا مرد ہے وہ اپنی بیوی کے اوپر اسی طریقے سے حاکم رہے گا، اور آقا کی حیثیت اس کی رہے گی، اور گویا کہ اس کی عورت جو ہے وہ باندی اور لونڈی کی حیثیت ہے۔ تو یہ ان مذاہب کے اندر جو ہے جب تعلیمات ہیں تو آپ خود اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہاں عورت کو کیا مقام دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر ہم تیسرے مذہب کی طرف یعنی ہندو مت کی طرف چلے جائیں تو وہاں کچھ عرصے پہلے تک تو یہ بالکل واضح سی بات ہے کہ عورت کو اتنا بھی حق نہیں تھا کہ وہ شوہر کی وفات کے بعد جو ہے وہ زندہ رہ سکے، شوہر کی وفات کے ساتھ شوہر کی چتا کے ساتھ عورت کو جلا دیا جاتا تھا۔ پھر اگر جو ہے اب یہ قانون ختم بھی ہو گیا تو وہاں کسی بھی مذہب کے اندر جو ہے عورت کو نکاح ثانی کا وہ اختیار نہیں جو اختیار اسلام نے دیا ہے۔ اگر شوہر کی وفات ہو جاتی ہے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ شوہر کے گھر والوں کو عورت کے اوپر کسی قسم کا رستہ نہیں، کوئی اختیار نہیں کہ وہ اسے روک کر رکھیں اور اسے نکاح نہ کرنے دیں، نہ عورت کے گھر والوں کو اور نہ عورت کے سابقہ شوہر کے گھر والوں کو، کسی کو یہ حق نہیں کہ عورت کو نکاح ثانی سے روکیں، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ بلکہ ترغیب دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ بیوہ کے ساتھ نکاح کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کی ترغیب دی کہ بیوہ کی لوگوں کو معاشرے کو کفالت کرنی چاہیے۔ بالکل، آپ نے بھی جیسے بات کی بھارت کے حوالے سے، تو بھارت اس وقت اپنے آپ کو بڑا روشن خیال سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ بڑا کہتا ہے کہ جی ہم سیکولر ہیں وغیرہ وغیرہ، اور بہت روشن خیال تصور پیش کرتا ہے۔ در حقیقت اگر دیکھا جائے، مطالعہ کیا جائے
تو وہاں پر جو خواتین کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ مطلب ان کو حق پہلے بھی حق نہیں تھا اور اب بھی جو ہے ان کے حقوق مکمل طور پہ ان کو نہیں دیے جاتے. یہ ایک غیر اسلامی معاشرے کی ایک بہت بڑی ایک وہ کہتے ہیں عکاسی ہے کہ خواتین کے ساتھ وہاں کس طرح سلوک کیا جاتا ہے. مطلب مذہبی طور پہ بھی ان کو حقوق حاصل نہیں ہے, معاشی طور پہ بھی ان کو حقوق حاصل نہیں ہے, اور معاشرتی طور پہ ان کو حاصل نہیں ہے. اگر اسی طرح ہم یورپی ممالک ہیں اگر ان کا جائزہ لیں تو وہاں پر کیا صورتحال ہے؟ بس یہی جو آپ نے نقطہ بتایا کہ جو وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ جو ہے ترقی یافتہ اور بہت زیادہ روشن جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم بہت روشن خیال ہیں, تو وہاں ان کی روشن خیالی مکمل جو ہے وہ صرف ایک نقطے کے گرد گھومتی ہے, وہ یہ کہ عورت کو معاشی بھاگ دوڑ میں وہ حصہ دیا جائے جو مرد کو حاصل ہے. اس کا مطلب وہ یہ لیتے ہیں کہ جس طریقے سے مرد جو ہے اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کمائے, تو عورت کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ کمائے. مطلب جس طرح مزدور جو ہے بالکل جس طرح ایک مزدور وزن اٹھاتا ہے, محنت کرتا ہے, مطلب کہ سخت سے سخت محنت کرتا ہے, پتھر اٹھاتا ہے, تو یہ تمام حقوق یہ تمام جو ہے وہ ذمہ داریاں عورت اٹھائیں. اب یہ تمام ذمہ داریاں یعنی کہ اپنا خرچہ خود برداشت کریں, اپنی کفالت خود کریں, یہ ذمہ داری عورت پر ڈال دی اور کہا کہ گویا کہ عورت کو آزادی دے دی گئی. مطلب آپ اس کو دوسرا پہلو اس کا یہ بھی لے سکتے ہیں کہ عورت کو معاشرے سے الگ کر دیا کہ آپ جو کچھ بھی کرنا چاہیں اپنی مرضی پہ کر سکتے ہیں, خود کھائیں خود کمائیں. مطلب آپ کے جو مرد ہے اس کو کوئی عمل یعنی وہ کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. اس کو یہ کہا گیا کہ آپ خود جو ہے اپنی کفیل ہیں, آپ جو چاہیں کریں, کوئی آپ کے اوپر جو ہے قدغن نہیں, کوئی آپ کے اوپر جو ہے اپنا اختیار نہیں چلا سکتا, اور آپ خود کمائیں اور کمائی کا جو بھی طریقہ ہر بار استعمال کریں اس کے لیے آپ کو مکمل آزادی ہے. اب اس کے لیے جو ہے جو صورتحال ہے یورپی ممالک کے اندر وہ ہمارے سامنے ہے کہ وہ کمائی کا کیا طریقہ ہے جو ہے عورتوں کو استعمال کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے, تو وہ تمام چیزیں جو ہے ہمارے سامنے. عورت نازک مطلب دیکھیں اب خواتین جو ہیں اب وہ ظاہری بات ہے کہ بھاری بھرکم وزن تو نہیں اٹھا سکتی. اب وہ جس طرح مزدور کام کرتے ہیں وہاں تو وہ نہیں کر سکتے. اب ظاہری بات ہے غربت کی بات کی جائے تو پوری دنیا میں غربت ہے, صرف یہ جو ایشیا میں اس کو نہیں کہہ سکتے غربت ہے, پوری دنیا میں غربت ہے. اور وہاں پر اگر ایون بات کی جائے ہیوی انڈسٹریز کے اوپر, اب ظاہری بات ہے مرد جو ہے وہ ہر لحاظ سے جسمانی لحاظ سے وہ مضبوط ہوتا ہے, قوی ہوتا ہے. اب وہ مطلب بہت زیادہ محنت کر سکتا ہے, مشقت کر سکتا ہے, اپنا مطلب اپنے آپ کو آخری حد تک محنت کر سکتا ہے. آپ دیکھیں اب یورپی ممالک کے اس سارے پہلو کو اور اس سارے روشن خیالی کے تصور کو ایک طرف رکھا جائے اور اسلامی جو معاشرہ ہے اس میں جو خواتین کا جو کردار ہے, ان کی جو عزت ہے, احترام ہے, رتبہ ہے, وہ ساری جو فیسلٹی ان کو دی جاتی ہے, ان دونوں کا اگر آپ دونوں کو آپ مطالعہ کیا جائے, ان کو دونوں کو ان کا موازنہ کیا جائے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس معاشرے میں عورت جو ہے اس کو سب سے زیادہ حقوق دیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ جب صنعتی انقلاب آیا اس کے بعد جو ہے معاشی اس کے اندر بھاگ دوڑ کے اندر عورت کو کہا گیا کہ وہی چیزیں وہ کرے گی جو مرد کر سکتا ہے. اسلام نے جو نقطہ نظر پیش کیا جائے کیا اس کے اوپر اگر ہم غور کریں تو ہمیں سب سے زیادہ جو حفاظت عورت کی ملتی ہے وہ اس عمل میں ملتی ہے جو اسلام نے اس کو سکھلایا. ایک صورت یہ تھی کہ جو اسلام سے پہلے تھی کہ عورت کو معاشی حوالے سے کوئی حقوق حاصل نہیں تھی, اس کو حق ملکیت نہیں, یہ چیزیں نہیں. اچھا, دوسری طرف یہ کہ اگر وہ ملکیت کسی چیز پر حاصل کرنا چاہتی ہے, اپنے پاس بینک بیلنس اس کے پاس ہو, کوئی جائیداد ہو, کوئی مال ہو, اس کے لیے طریقہ یہ تھا کہ جس طرح مرد کماتا ہے عورت بھی کمائے. یہ دوسرا پہلو تھا. پہلا پہلو جو ہے وہ جاہلیت کا دور کا تھا, اسلام سے پہلے کا. صنعتی انقلاب کے بعد جو دوسرے پہلو کی طرف توجہ دی گئی کہ نہیں عورت کو بھی ملکیت ملنی چاہیے, لیکن اس ملکیت کا طریقہ کیا ہو جس طرح مرد کماتا ہے عورت بھی کمائے. اسلام نے ان دونوں کے بیچ کا راستہ اختیار کیا جو کہ اسلام کا حسن اعتدال ہے. اسلام نے کہا کہ عورت کمائے گی نہیں لیکن اس کو ملکیت جو ہے دوسرے رستوں سے مل جائے گی. وہ طریقہ کیا ہے؟ کہا اسلام نے عورت کے لیے میراث کا ایک حق دیا کہ عورت جو ہے اس کے اوپر کسی کے اوپر خرچ کرنے کی ذمہ داری نہیں, لیکن عورت جو ہے وہ اپنے باپ کی طرف سے بھی میراث کی حقدار بنے گی, اپنے شوہر کی طرف سے بھی, اپنے بیٹوں کی طرف سے بھی, اور دوسرے خاندانی رشتہ داروں کی طرف سے. تو ان تمام ذریعوں سے جو ہے عورت کے پاس جو ہے مال و اسباب آ سکتا ہے. پھر اس کے بعد مہر کی صورت میں مرد پر شرط لگائی کہ تم جو ہے اگر شادی کر رہے ہو تو عورت کو جو ہے اس کا حق مہر جو اس کے خاندان کی عورتوں کے مناسب ہے وہ ادا کرو, اس کے ذریعے بھی اس کی ملکیت آئی. پھر اس کے بعد اگر جو ہے خود انفرادی طور پر بھی عورت جو ہے کسی کام میں شرکت کرتی ہے, کاروبار کرتی ہے, اور اس کے ذریعے اس کے پاس کچھ منافع آتے ہیں, تو شریعت نے مکمل اس کو اختیار دیا کہ اس کے اندر تصرف کا مکمل شوہر عورت کو حق ہے اور اس کے اوپر کوئی جو ہے پابندی نہیں لگا سکتا.
پھر دوسری طرف جو اہم ترین بات ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ مرد کے اوپر جو ہے عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے اوپر نان نفقہ کا جو ہے شوہر ذمہ دار ہے. عورت چاہے جتنی بھی مالدار ہو جائے ان تمام ذرائع آمدنی سے پیسے آنے کے باوجود، لیکن شوہر کی یہ ذمہ داری ختم نہیں ہوتی کہ وہ اس کے اوپر کہے کہ اب عورت کے پاس مال آ گیا، اب میں اس کے اوپر خرچ نہیں کروں گا، بلکہ آخری وقت تک شوہر خرچ کرے گا. شوہر خرچ نہیں کر سکتا، باپ، چچا، بھائی اور یہ عصبی رشتہ دار جو ہیں وہ جو ہے اس کے اوپر عورت پر خرچ کریں گے. یعنی عورت کے اوپر اپنے اوپر خرچ کرنے کی بھی ذمہ داری عائد نہیں کی اور اپنے بچوں یا کسی اور کے اوپر بھی جو ہے خرچ کرنے کی ذمہ داری عائد نہیں کی. عورت کی تمام ذمہ داریاں جو ہے وہ اٹھا کر شریعت نے ڈال دی ہیں مرد کے اوپر. تو اس طریقے سے عورت کو جو اس کا دائرہ کار ہے، یعنی اس کو کی تخلیق جو ہے اس کی صفات ایسی ہیں کہ جو اس کے گھر کے اندر وہ اپنی جو ہے صلاحیتوں کا اچھے طریقے سے استعمال کر سکتی ہے. تو اس کو رکھا کہ آپ گھر کے اندر اپنی صلاحیتوں کو بروکار لائیں اور وہاں اپنی جو ہے صلاحیتیں پیش کریں، لیکن گھر کے باہر جو ہے وہ شوہر آپ کی اپنی صلاحیتیں پیش کر کے آپ کی جو تمام ذمہ داریاں ہیں، تمام حقوق ہیں وہ ادا کرے گا. جی، تو بزنس کے حوالے سے کیا آپ رائے رکھتے ہیں کہ خواتین کو جو کاروباری خواتین ہیں جن کا مطلب مائنڈ سیٹ اس طرح سے ہے وہ کاروبار کر سکتی ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بالکل، اسلام نے اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی، بس صرف اسلام نے یہ کہا ہے کہ عورت رہتے ہوئے جو کام کر سکتی ہے تو وہ کرے. مثال کے طور پر اگر جو ہے عورت جو ہے وہ گھر میں رہتے ہوئے اور کسی جو ہے ایسے شرعی جو ہے ممانعات کے اندر جو ہے نہیں پڑ رہی کہ شریعت نے کوئی پابندی لگائی ہے، اس پابندی کے اندر جو ہے وہ نہیں جا رہی اور اس کے اندر دائرے میں رہتے ہوئے کوئی کاروبار کرتی ہے، تو شریعت نے اس کے اوپر جو ہے کوئی قدغن نہیں لگائی کہ آپ جو ہے یہ کام نہیں کر سکتی. وہ بلا شبہ اپنا جو ہے وہ بزنس بھی کر سکتی ہے، اپنی پراپرٹی بھی بڑھا سکتی ہے جس طرح بھی چاہے، لیکن بس جو ہے شرعی حدود جو ہے ان کو پامال نہ کریں، کنڈیشن ہے ان کا خیال رکھتے ہوئے، ان کا خیال رکھیں، جی ان کا خیال بے پردگی نہ ہو. جو ہے اس طرح اگر بالفرض یہ شریعت نے یہ بھی اجازت دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اپنی حوائج کے لیے بھی جو ہے گھر سے باہر نکل سکتی ہے. تو حوائج کے اندر علماء نے یہ لکھا کہ یہ بھی داخل ہے کہ بالفرض اگر شوہر جو ہے اس کو میں معذور ہے یا کوئی ایسا عارضی طور پر عذر آ گیا جس کی وجہ سے وہ عورت کی کفالت نہیں کر پا رہا، اب عورت کو جو ہے باہر نکلنا پڑ گیا، تو شریعت نے اس کی اجازت دی کہ وہ باہر نکل کر اپنے جو ہے معاش کا ذریعہ بھی اختیار کر سکتی ہیں. لیکن بس شرط کیا ہے کہ گھر سے باہر نکلیں تو ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اس طرح بے پردگی سے نہ نکلو جس طرح کہ زمانے جاہلیت کی عورتیں نکلا کرتی تھیں. اگر کوئی پردے میں رہتے ہوئے باہر نکلتی ہے اور باہر نکل کر جو ہے کوئی اپنا جائز ذریعہ معاش جو ہے ضرورت کی وجہ سے اختیار کرتی ہے تو شریعت نے اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی. بالکل اسی طریقے سے بزنس ہے، دوسری چیزیں. جی بالکل، اب دیکھیں جس طرح ہم نے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا تو خواتین کو اسلام نے بہت زیادہ جو ہے وہ تحفظ دیا ہے، عزت دی ہے، احترام دیا ہے، ان کے ہر ایک حقوق کا خیال رکھا ہے اور مرد کو ان کے حقوق کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے وہ ریسٹرکشن ہے، ان کے ہر حال میں ان کا خیال رکھنا پڑے گا. لیکن جب اتنے زیادہ حقوق ہونے کے باوجود، اتنی زیادہ عزت ہونے کے باوجود، اتنے زیادہ احترام اور رتبہ ہونے کے باوجود مختلف جو یورپی ممالک ہیں یا دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں وہ اسلام کو ہی جو ہے وہ اس کا کیوں ٹھہراتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ روشن خیال نہیں ہے، اسلام میں بہت زیادہ جبر ہے، ستم ہے اور بہت مطلب ریسٹرکشن ہے، مطلب ایک بانڈڈ سسٹم ہے. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ اتنی زیادہ مطلب حقوق ہیں، اتنی زیادہ آزادی ہے اور اس کے باوجود بھی مطلب کہ جو دوسرے یورپی ممالک ہیں یا دوسرے وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام وہ اس میں جبر ہے، ظلم ہے، ستم ہے؟ دیکھیں اس کو اگر ہم مثال سے سمجھے تو بات کافی واضح ہو جائے گی کہ وہ جب یہ تنقید کرتے ہیں اسلام پر کہ اسلام میں عورت کو حقوق نہیں ملے یا حق تلفی کی گئی ہے عورت کی، تو وہ کچھ نکات اٹھاتے ہیں اور اس کے اوپر نکات کو اٹھا کر جو ہے وہ بات کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ اس مسئلے کے اندر، اس قضیے کے اندر جو ہے عورت کی حق تلفی کی گئی. ان کا اگر ہم جواب سمجھیں یا ان مثالوں کو ہم سمجھیں تو انشاءاللہ یہ بات واضح ہو جائے گی. مثال کے طور پر وہ یہ کہتے ہیں کہ شہادت کا مسئلہ ہے، گواہی کا مسئلہ، تو وہاں جو ہے دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر قرار دی گئی. تو کہتے ہیں کہ دیکھو ادھر جو ہے اسلام نے عورت کی حق تلفی کی کہ عورت کو جو ہے ایک مرد کے برابر دو عورتوں کو قرار دیا. اسی طریقے سے جب میراث کی بات آتی ہے تو اس کے اندر اول تو ان کے وہاں یہ میراث کا تصور ہے نہیں، اسلام میں ہے، تو اس کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ للذکر مثل حظ الانثیین، یہ قرآن کہتا ہے کہ مرد کے لیے جو ہے جتنا عورت کو مل رہا ہے اس سے دگنا ملے گا. تو یہاں تو گویا کہ خاتون کو آپ نے ایک حصہ کم کر دیا، تو یہ بھی عورت پر ظلم ہوا. حالانکہ اگر ہم ان تفصیلات کے اندر سمجھنے کی کوشش کریں تو یہاں
عورت کے اوپر ہرگز ظلم نہیں ہوا. مثال کے طور پر یہ والا ہم میراث کا مسئلہ لیں تو یہاں جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ عورت چاہے جتنی بھی مالدار ہو جائے اس کے نان و نفقے کی ذمہ داری شوہر پر برقرار رہتی ہے. اب آپ دیکھیں شوہر جو ہے کما رہا ہے اور خرچ کر رہا ہے, عورت کے پاس مال آ رہا ہے خرچ نہیں کر رہی. بالکل ٹھیک, تو اب جب عورت کے پاس مال آ رہا ہے اور وہ خرچ نہیں کر رہی اور پھر اس کو ایک طرف دوسری طرف یہ کہہ دیا کہ اب اس کو جو ہے جتنا مرد کو مل رہا ہے حصہ اس سے جو ہے ایک حصہ کم ملے گا, تو اس میں عورت پر ظلم کہاں ہوا؟ کیونکہ شوہر پر تو دو ذمہ داریاں ہو گئیں, ایک تو جو اس کے پاس آ رہا ہے وہ خرچ بھی کر رہا ہے, عورت کے پاس تو جتنا ہے وہ اپنے پاس رکھے, کسی پر خرچ نہ کرے, اپنے بچوں پر خرچ نہ کرے. شریعت اس کے اوپر کوئی اس کو یہ حکم نہیں لگاتی کہ وہ ظالم ہے, تو پھر یہاں کہاں سے ظلم ہوا؟ دوسری طرف شہادت کا مسئلہ ہے تو یہ ایک بالکل فطری بات ہے کہ مرد جو ہے وہ گھر سے باہر نکلتا ہے, بہت سارے معاملات دیکھتا ہے, معاشرے کے اندر رہتا ہے, وہاں لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں, یہ تمام جو ہے وہ چیزیں وہ دیکھتا ہے اپنی آنکھوں سے, تو اس کا واسطہ عدالت سے اور ان محکموں سے پڑتا رہتا ہے. اب مرد کے اندر جو ہے اس وجہ سے کہ وہ اس معاشرے کے اندر ان تمام چیزوں کا حصہ ایک بن کر رہا تو اس کے اندر ایک قوت مدافعت آ جاتی ہے, وہ اپنی بات کو صحیح طریقے سے پیش کر دیتا ہے, تحمل اس کے اندر آ جاتا ہے. تو اس وجہ سے وہ اگر شہادت کا معاملہ ہو تو وہ اچھے طریقے سے اپنی شہادت پیش کر سکتا ہے. اس کے بالمقابل عورت اگر ہے تو عورت کو ان چیزوں سے واسطہ نہیں پڑتا, وہ کورٹ کچہریوں کے چکر نہیں لگاتی, وہ روڈوں پر اتنی نہیں نکلتی, وہ اس طریقے سے جو ہے بازاروں میں یا اس طریقے سے جو ہے وہ معاشرے کے اندر جہاں مرد جاتا ہے وہاں تک جو ہے عورت کو رسائی نہیں. اس وجہ سے اس کے اندر جو ہے وہ قوت مدافعت, وہ تحمل اور وہ یاد رکھنے کی صلاحیتیں اور وہ بیان کرنے کی صلاحیتیں عورت میں نہیں ہیں جو مرد کے اندر ہیں. اس وجہ سے شریعت نے یہ کہا کہ اگر جو ہے عورت گواہی پیش کرنے کے لیے جا رہی ہے تو اپنے ساتھ ایک مددگار دوسری عورت لے جائے, تاکہ اگر اس کو گواہی پیش کرتے ہوئے کچھ حصہ گواہی کا بھول گیا ہو تو دوسری عورت اس کو یاد دلا دے. اور یہ وجہ خود قرآن نے بیان کی کہ اگر کوئی ایک بھول جائے تو دوسری عورت جو ہے فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ, کہ جو دو گواہی پیش کرنے والی عورت ہیں ان میں سے دوسری عورت پہلی عورت کو وہ جو ہے گواہی کا باقی حصہ یاد دلا دیں. تو یہ ایک فطری چیزیں ہیں, لیکن فطری چیزوں کو بس پروپیگنڈا ہے کہ اصل حقائق سے ہٹ کر جو ہے اس کو اس طرح خلط ملط کر کے پیش کیا جاتا ہے کہ جو بالکل سادہ لوگ مسلمان ہیں وہ بھی اس پروپیگنڈا کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہاں اسلام کے اندر اس معاملے کے اندر جو ہے عورت کے ساتھ حق تلفی ہوئی, اور پھر وہ اسلامی احکامات کی تعویلیں کرنے لگ جاتے ہیں. تو حقیقت میں اسلام نے جو حقوق دیے وہ حقوق جو ہے کسی بھی مذہب کے اندر کسی بھی معاشرے کے اندر جو ہے عورت کو حاصل نہیں ہے. تو ایجوکیشن کے حوالے سے کیا کہیں گے, خواتین کے ایجوکیشن کے حوالے سے؟ جی بالکل, اسلام نے خواتین کی تعلیم کے اوپر جو ہے بہت زور دیا اور اسلام نے ترغیب دی. ایک حدیث میں آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے پاس اگر لونڈی ہو, باندی ہو, اور وہ اس کو اچھے طریقے سے تعلیم دے اور اچھے طریقے سے اس کو ادب سکھلائے, پھر اس کے بعد جو ہے اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے, کہا فلہ اجران, اس کے لیے 2 اجر ہیں. یہ معاملہ کسی آزاد عورت کا نہیں, غلام عورت جو ہے, باندی جو ہے, اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. تو آزاد عورتیں جو ہیں ان کی تعلیم کے حوالے سے اسلام کتنا فکر مند ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایک وقت مقرر کیا ہوا تھا کہ جس میں صحابیات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھیں اور علیحدگی میں, یعنی کہ جب صحابہ کرام نہیں ہوتے تھے تو اس وقت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل پوچھتی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی تعلیم حاصل کرتی, اور کچھ مسائل جو نہیں پوچھ سکتی تھی براہ راست تو ازواج مطہرات کے توسط سے پوچھتی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابیات جو ہے انہوں نے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رحلت فرما جانے کے بعد وہ سکھلایا, اور اس حد تک سکھلایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بہت سارے صحابہ کی استاد ہیں. یعنی اسلام نے تو عورت کو تعلیم کے حوالے سے اتنی اہمیت دی کہ وہ اگر ضرورت پڑ رہی ہے مرد اس سے جو ہے رجوع کرے, تو یہ تو اسلام نے عورت کو جو ہے تعلیم کے حوالے سے اتنا اسلام فکر مند ہے. تو اسلام نے اس کے اندر کوئی پابندی نہیں لگائی. ہاں اتنی بات ضروری ہے کہ دائرہ کار متعین کیا جائے. یہ تو ہر کوئی سمجھتا ہے, ہر صاحب فہم جو ہے وہ کہ جو اس کا دائرہ کار ہے وہ اس کے اندر محنت کرے گا. اب عورت کا جو دائرہ کار ہے وہ امور خانہ سے تعلق رکھتا ہے. قرآن نے فرمایا وقرن فی بیوتکن, کہ ضرورت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلو, اور زیادہ جو تمہارا اہم مقام ہے وہ ہے تمہارا گھر. چنانچہ جب امور خانہ کی ذمہ دار عورت ہے تو ایسے علوم کہ جو امور خانہ سے تعلق رکھتے ہیں, مثال کے طور پر اولاد کی تربیت میں دینی تعلیم کی ضرورت ہے تو دینی تعلیم عورت حاصل کرے. اس کے علاوہ امور خانہ کے متعلق جو دوسرے امور ہیں, سلائی کڑھائی ہے یا اس طرح کی دوسری چیزیں ہیں, وہ سیکھے. لیکن اگر کسی عورت کے اندر, کسی خاتون کے اندر کچھ غیر فطری صلاحیتیں کہ وہ مزید علوم و فنون حاصل کر سکتی ہے تو شریعت نے اس سے بھی منع نہیں کیا.
ایسی عورت جو ہے وہ علوم و فنون حاصل کر سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان محاذر سے بچا جائے، ان چیزوں سے بچا جائے جس سے شریعت نے روکا ہے۔ جی بالکل، ابھی یہاں پر ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا۔ آپ دیکھیں یہاں پر حقوق کی بات کی جائے تو یہ مرد کے اوپر فرض ہے کہ مثال کے طور پہ اگر گھریلو استعمال کی جو چیزیں ہیں وہ خود لا کے دے گا، اس کے اوپر ذمہ داری ہے، مطلب ان کے لیے باہر نہیں، آپ خود ان کو لا کے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اچھا یہاں پر اب بات کی جائے، یہاں ہم نے بات کی کہ مختلف پہلوؤں کے اوپر، اب ورلڈ وار 2 کی اگر بات کی جائے تو وہاں پر جو خواتین کے ساتھ جو جیسا کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ نے بات کی کہ اسلام نے جو ہے وہ ایک جو غلام ہے، غلام کے حقوق کا بھی کتنا خیال رکھا ہے۔ یہاں پر ایڈ کریں سیکنڈ ورلڈ وار میں جو خواتین کے ساتھ ظلم ہوا تھا، ٹھیک ہے، اب اس دونوں چیزوں کو دیکھا جائے تو اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اسلام نے جو ایک عورت ہے، خاتون ہے، اس کو چاہے وہ غلام ہی کیوں نہ ہو لیکن اس کے حقوق میں کمی نہیں کی، حقوق اس کے جو ہیں وہ اس کو ہر حال میں دینے ہیں۔ یعنی جنگ کے بارے میں تو اسلام کا جو امتیاز ہے دوسرے مذاہب کے مقابلے میں وہ تو ہے ہی یہ کہ اسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کوئی لشکر روانہ فرمایا یا خلفائے راشدین نے جب بھی کوئی لشکر روانہ فرمایا تو باقاعدہ یہ تلقین کی کہ دیکھو عورتوں پر، بچوں پر، بوڑھوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا۔ یہ کتنا بڑا ایک مقام ہے۔ ہر موقع پر تاکید کی، ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا لاشوں کے درمیان ایک خاتون کی لاش ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہو گیا لوگوں کو کہ ان کے ہاتھ جو ہے عورت پر اٹھنے سے بھی نہیں رکے، بہت زیادہ غضبناک ہو گئے، حالانکہ وہ عورت جنگ میں شریک تھی۔ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار دی تو ان سے یہ عہد لیا کہ میں تمہیں تلوار تو دے رہا ہوں لیکن یہ کسی عورت پر نہیں اٹھنی چاہیے۔ تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فکر مند ہیں کہ عورتوں کی جو ہے حقوق کی حفاظت ہو۔ تو اسلام کے اوپر کس طرح الزام لگایا جا سکتے کہ اسلام جو ہے عورتوں کے حقوق کا جو ہے محافظ نہیں؟ جی بالکل، رسول اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی جو ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو بھی اعمال کیے ہمیں ان کے اوپر عمل کرنا ہے، ہمارے لیے یہ تعلیم ہے۔ اور دیکھا جائے کہ اسلام نے خواتین کو بہت زیادہ حقوق دیے ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم ابھی تک ان حقوق کو سمجھ نہیں سکے، ان حقوق کو لوگوں کو سمجھا نہیں سکے، اپنے معاشرے میں ان کو امپلیمنٹ نہیں کر سکے۔ اب اس میں ہم قصوروار کس کو ٹھہرائیں؟ ہم خود، اصل میں در حقیقت ہم خود قصوروار ہیں، چونکہ ہم نے ابھی تک ان حقوق کو سمجھا نہیں ہے، اپنے جو علماء ہیں ان سے سیکھا نہیں ہے کہ یہ جو حقوق ہیں یہ ان کی ادائیگی کس طرح ہونی چاہیے۔ ہم اس میں قصوروار اسلام کو نہیں ٹھہرا سکتے کیونکہ ہم نے اسلام کو پڑھا نہیں ہے، سیکھا نہیں ہے، سمجھا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ باقی تمام مذاہب میں عورت کو جو ہے وہ بالکل جانوروں سے بھی بدتر سمجھا جاتا ہے، لیکن اسلام نے کتنا حقوق دیے، کتنی عزت دی، کتنا احترام دیا، رتبہ دیا، اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ شرائط بھی رکھیں کہ آپ کو ہر حال میں یہ پورے کرنے ہیں حقوق، یہ آپ کے اوپر فرض ہے۔ جی حافظ مبشر خان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی۔ اسی طرح پروفیسر اندلیب خان صاحبہ، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی۔ جی ناظرین، اسلام نے ایک ضابطہ حیات انسان کے لیے بنایا، مسلمانوں کے لیے بنایا، اور سب سے پہلے ہمیں اس چیز کے اوپر عمل کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے رسول اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے اس کو باقاعدگی کے ساتھ جب پڑھا جائے، سمجھا جائے، اور جہاں تک بات ہے خواتین کی، خواتین کے حقوق کی، جتنے حقوق اسلام نے خواتین کو دیے ہیں کسی مذہب نے نہیں دیے۔ اب بات کی جائے یورپی ممالک کی، تو اس وقت یورپی ممالک میں دیکھا جائے تو وہاں پر خواتین کی کیا صورتحال ہے، کیا حقوق؟ کوئی حقوق نہیں ہے وہاں پر۔ خواتین کو اپنا پیٹ پالنے کے لیے ان کے اوپر کسی مرد کی ذمہ داری نہیں ہے، کوئی ان کو کھلائے گا نہیں۔ وہ بیچاری اس حد تک جو ہے ذلیل ہو رہی ہیں، اتنا ظلم ہو رہا ہے، بیچاری خود کام کرنے کے لیے وہ ہے، ان کو کام بھی نہیں ہے، اور دیکھا جائے ایک خاتون جو ہے وہ مشقت والا کام تو نہیں کر سکتی، لیکن مجبوراً ان کو نیگیٹو جو راستے ہیں ان کو اپنانا پڑتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے یورپی معاشرہ جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ اب بات کی جائے اسلامی معاشرے میں، تو اسلامی معاشرے میں عورت کا ایک بہت بڑا مقام ہے، اس کو عزت مل رہی ہے، اس کا احترام مل رہا ہے، لیکن یورپی ممالک میں نہیں ملا۔ تو اس کو اگر دیکھا جائے تو روشن معاشرہ کون سا؟ یورپی معاشرے کو ہم روشن معاشرہ تو نہیں کہہ سکتے، وہاں پر خواتین کو جو ہے وہ جانوروں سے بھی بدتر رکھا جاتا ہے۔ کیا آپ نے ایسا نہیں دیکھا؟ اب بہت سارے تھے، ایون آپ جنگوں میں دیکھیں تو ورلڈ وار 2 ہوئی، اور اس کے بعد ابھی آج تک بھی یورپ میں خواتین کی کوئی عزت نہیں ہے۔ جبکہ آپ اسلامی معاشرے میں بات کی جائے تو ابھی تک بھی ہمارا جو معاشرہ ہے وہ ایک خوبصورت ایک خاندانی نظام میں جو ہے وہ ایک سمایا ہوا ہے۔ وہاں آپ دیکھیں گے کہ
اتنی عزت خواتین کو ہمارے معاشرے میں کسی معاشرے میں نہیں ہے. اب بات کہ جب یہی جب خاتون ماں کے روپ میں آتی ہے تو ایک جنت آپ کے سامنے ایک جنت آتی ہے. جس طرح ایک محاورہ مشہور ہے کہ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے, اور جو اولاد ہے اس کے اوپر یہ ذمہ داری عائد کی گئی ہے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کریں, اور اس کا اجر ہے, یہ خدمت آپ کریں گے تو اس کو آپ کا اس کا اجر ملے گا. اب یہی بات ہے کہ ماں کے حقوق, بہن کے حقوق, اور اس کے علاوہ بیوی کے حقوق. اب دیکھیں اتنے زیادہ حقوق اسلام میں ہیں, کسی معاشرے میں نہیں ہیں. دیکھیں اب حقوق پورے نہیں کرتے پھر اس کے اوپر سزا بھی ہے. یہ سزا کیوں ہے؟ کیونکہ جس کے حقوق ہیں اس کو ہر حال میں اسے حقوق دینے پڑیں گے, لیکن دوسرے معاشرے میں نہیں ہیں. تو ناظرین, آج ہم نے جو جائزہ لیا وہ اسلام سے پہلے کے کیا حالات تھے, اور اس کے بعد اسلام آیا, اسلام نے خواتین کو کتنے حقوق دیے, اور اس کے بعد ہم نے بات کی یورپی جو معاشرہ ہے اس کی اور جو اسلامی معاشرہ ہے اس کی, کہ یورپی معاشرے میں کیا کیا خواتین کو جو ہے وہ حقوق دیے جا رہے ہیں ابھی تک, اور جو پہلے دیے جا رہے تھے وہ, اور اسلامی معاشرے میں پہلے کیا حقوق دیے جا رہے تھے اور ابھی کیا کیا خواتین کے حقوق ہیں. تو ناظرین, اگلے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ پاکستانی معاشرے میں جو خواتین ہیں ان کے حقوق کی کیا صورتحال ہے, اس کے اوپر ہم بات کریں گے. تو ناظرین, آج کا ہمارا جو پروگرام ہے آپ کو کیسا لگا, اپنی قیمتی فیڈ بیک ہم تک ضرور پہنچائیں. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے السلام علیکم.